والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، هذا جبرائيل يقرئك السلام. فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو جس کا تعلق گھریلو زندگی سے ہے، ازواجی زندگی سے ہے، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی انتہائی خوشگوار، انتہائی محبت بھری، اعلیٰ درجے کا آپس کا اعتماد، خوبصورت آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات۔ گھر کیا تھا؟ جنت تھا۔ اور گھر کی جنت جو بنتی ہے وہ اچھے ساز و سامان سے نہیں بنتی۔ گھر کی جنت بڑی آمدنی سے نہیں بنتی اور نہ ہی بڑھیا ساز و سامان سے بنتی ہے۔ گھر کی جنت جھونپڑی میں بھی ہو سکتی ہے، کوٹھی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، بشرطیہ ہے کہ گھر والے انسان بھلے ہو جائے، ان کے اخلاق بڑھیا ہو جائے۔ اگر یہ چیز نہیں میرے عزیزو، دنیا کا سارا راحت و آرام کا سامان بھی اس گھر میں اکٹھا کر دو، اس گھر کو جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ گھر کی جنت آمدنیوں سے نہیں ہے، ساز و سامان سے نہیں ہے، مادی نقشوں اور وسائل سے نہیں ہے۔ گھر کی جنت بھلے انسانوں سے ہے، بھلے اور شاندار اخلاق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جب گھریلو زندگی اس مدینہ کے ہر گھر میں آئی، جب اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی مدینہ منورہ کے ہر گھر میں آئی تو وہ مدینہ منورہ کے گھر تو کچے تھے اور کھجور کے تنوں سے بنے چھت تھے، کچے پتھروں کی دیواریں تھی اور ٹاٹ کا پردہ تھا، اور شوہر کے پاس بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن بیوی کے دل میں شوہر کا احترام موجود تھا۔ اور بیوی کے پاس اپنا حسن نکھارنے کے لیے کچھ نہیں، لیکن اسے اپنے شوہر کی آنکھوں کی وفا نصیب تھی۔ باپ کے پاس بیٹے کو دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن بیٹے کے دل میں باپ کی عظمت موجود تھی، اور بیٹے کے پاس باپ کی تجوریاں بھرنے کے لیے کچھ نہیں، لیکن اسے اپنے باپ کی شفقت نصیب تھی۔ بہن اور بھائی میں لمبے چوڑے تحفے تحائف کا تبادلہ تو نہ تھا، لیکن سچی اخوت اور پیار موجود تھا۔ یہ سارا نقشہ ان گھروں میں کہاں سے آیا؟ محمد رسول اللہ کی گھر کی زندگی سے آیا، گھر کی زندگی سے آیا۔ بظاہر وہ گھر ساز و سامان سے خالی، لیکن ان گھروں میں اخلاق کا جوہر موجود تھا، بھلے انسانوں کی جنس موجود تھی، بھلے انسانوں کی جنس موجود تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گھریلو زندگی، اور سچ ہے میرے عزیزو، گھر بنتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے، گھر بنتے ہیں تو سوسائٹی بنتی ہے۔ گھر کی درسگاہ اور گھر کی تربیت گاہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، تب قومیں بنا کرتی ہیں، تب قومیں بنا کرتی ہیں۔
اور اگر گھر کی درسگاہ ہی اجڑ جائے، پہلی تربیت گاہ ہی فساد زدہ ہو جائے، بتائیے پھر نئی نسل کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ بچہ صرف گھر سے اپنی ماں کی میمنی نہیں سیکھتا اور اپنی باپ کی پشتو نہیں سیکھتا، اور گھر کی صرف زبان سندھی اور بلوچی نہیں سیکھتا، وہ گھر کی چار دیواری کی درسگاہ سے زبان کے ساتھ ساتھ عادات بھی لیتا ہے، طرز زندگی بھی سیکھتا ہے، رویے بھی اٹھاتا ہے۔ وہ تو درسگاہ ہے، تربیت گاہ ہے، وہ سیکھتا ہے، عادات اسی عمر میں بنتی ہیں۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، جس گھر میں فاصلے ہو جائیں پھر اس گھر کی اولاد کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ماسیاں اولادیں نہیں پالا کرتی، ڈبوں کے دوسروں سے بچے نہیں پالا کرتے۔ اولاد کو ماں باپ کی شفقتیں اور ماں باپ کی خوبصورت زندگی، اس سے بچوں کی تربیت ہوا کرتی۔ تو پہلی درسگاہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی جنت بھری، وہاں آپس کا محبت بھرا ماحول۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھ سے عائشہ نہیں کہتے تھے، عائش کہتے تھے، پیار سے مختصر سا نام لیتے تھے۔ کبھی پیار میں کہتے حمیرہ، خوبصورت سرخ حمیرہ، اس نام سے مجھے بلایا کرتے تھے۔ اب ہمارے موبائلوں میں وہ میسج بہت مقبول ہوتا ہے جس میں اس صنف پر اور اس عورت پر کوئی طنز ہو کہ زندگی بھر کی میری غلطی ہو گئی، عمر بھر کی مصیبت ہو گئی، کوئی ایسا لطیفہ، کوئی ایسا میسج جس میں اس کی مصیبت اور پریشانی کا پہلو اجاگر کیا جائے تو وہ بڑا مقبول ہوتا ہے۔ ایسے نام، ایسے لطیفے بڑے مقبول ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ میری زندگی بھر کی ایک ہی غلطی ہے، اور وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں محبتوں کو بڑھایا کرتے تھے، اس لیے کہ جب محبتیں پتلی ہو جائے نا تو عیب موٹے ہو جایا کرتے، اور جب محبتیں بڑھیا ہوں تو بڑے بڑے عیب بھی اپنی حیثیت کھو بیٹھتے ہیں۔ محبتیں پتلی ہو جائیں، معمولی بات بھی بڑا عیب لگتا ہے، بڑی خامی لگتی ہے، اور محبتیں بڑھیا ہوں تو بس اوقات عیب ہنر بن جاتے ہیں، بس اوقات عیب ہنر بن جاتے ہیں۔ محبت عجیب چیز ہے، عیب بھی، کمزوریاں بھی ہنر بن جاتی ہیں۔ کوئی حرام محبت میں مبتلا ہو اور ماں باپ اس بچی کی کمزوریاں بتاتے رہیں تو وہ انہی کو خوبیاں گنتا ہے، اور اگر حلال محبت ہو جائے، ازواجی رشتے میں یہ محبت ہو جائے، کون ایسا ہے جو بالکل خامیوں سے پاک ہو؟ پرفیکٹ کوئی نہیں، ایک اللہ کے نبی ہے، بس ایک اللہ کے نبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی میں محبتوں کو پروان چڑھایا، وہ زندگی سکھائی جس سے محبتیں بڑھتی چلی جائیں۔ کمیاں ہوں گی، کچھ کمزوریاں ہر ایک میں ہیں، لیکن جب محبت بڑھیا ہوگی تو ان خامیوں کی، کمزوریوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔
پھر حیثیت نہیں رہے گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی محبت سے فرماتے یا حمیرہ. ایک دن آپ نے فرمایا یا عائش، اور فرمایا عائشہ، یا عائش کہہ کر بلایا. جبرائیل امین آئے تھے اور تمہارے لیے سلام کہہ رہے تھے. سبحان اللہ، تمہارے لیے سلام کہہ رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سلام کا جواب دیتی ہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیہ السلام، ان پہ بھی سلام ہو. تو یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دل جوئی فرمایا کرتے تھے، حوصلہ بڑھایا کرتے تھے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. تم میں سب سے بڑھیا ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے بڑھیا ہے. وخیارکم خیارکم لنسائہم خلقا، اور تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اخلاق میں سب سے بہتر ہے. بڑھیا ایمان کی علامت بڑھیا اخلاق. اچھے اور بڑھیا انسان کی علامت اچھے اخلاق. عربوں میں ایک مشہور مقولہ ہوتا تھا، جو معزز ہوتا ہے وہ اپنی گھر والی عورتوں کو عزت دیتا ہے، جو لئیم ہوتا ہے وہ اپنے گھر والی عورتوں کو ذلیل کرتا ہے. جو معزز ہوتا ہے وہ اپنی گھر کی عورت کو عزت دیتا ہے، جو لئیم ہوتا ہے اپنے گھر کی عورت کو رسوا اور ذلیل کرتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم میں بہترین اخلاق بڑھیا ایمان کی علامت ہے. بڑھیا انسان اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے اخلاق بڑھیا. کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی فرماتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عمر آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ، جب سے ہماری عورتیں ان انصار کی عورتوں سے ملنے شروع کیا انہوں نے، تو ہماری عورتیں ہمارے بھی سر پہ چڑھ گئی، ہم پہ بھی غالب آنے لگی. کچھ تو اجازت دیے تنبیہ کرنے کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی. کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لقد طاف بآل محمد نساء کثیر یشکون ازواجہن لیس اولئک بخیارکم. فرمایا کیا ہوا؟ اتنی عورتیں میرے گھر کے دروازے پہ آ رہی ہیں اور اپنے شوہروں کے بارے میں شکایت لے کے آتی ہیں کہ سختی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگ تم میں سے اچھے لوگ نہیں جو اپنی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اپنی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، زندگی بھر. ہاں میدان جنگ ہے، اللہ کی خاطر جہاد ہے، وہ معاملہ الگ ہے، ورنہ اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. اور حجت الوداع جو آپ نے تاریخی خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر بھی آپ نے اس بات کو بطور خاص موضوع بنایا کہ دیکھو گھر کی عورت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. یہ تمہارے گھر میں تمہاری قابو میں ہے. یہ اپنے ابا کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، اماں کا گھر چھوڑ کے آئی ہے. یہ سب کچھ رشتوں کو چھوڑ کر تمہارے گھر میں اسیر ہیں، تمہارے گھر میں اسیر ہیں. عورت کا حق ہے کہ اسے اس گھر کے اندر عزت ملے. عورت کا حق ہے کہ اسے اس گھر کے اندر یہ احساس ہو جائے کہ اس کی عزت نفس اس گھر میں محفوظ ہے. یہ عورت کا حق ہے. عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت چاہتی ہے، وقت چاہتی ہے.
عورت کا حق ہے کہ اس کی اچھائیوں پر اس کی تعریف، یہ عورت کا حق ہے. بتائیے نا، یہی چیزیں تو آج ہمارے گھروں میں نہیں ہے نا. اگر کسی عورت کو کسی گھر میں ہمیشہ اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے گا، 40 سال تک بھی اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھے گی. یہ اس کا حق ہے کہ اس گھر میں اس کی عزت محفوظ ہو. اس کے احساسات ہیں، اس کے بھی اپنے جذبات ہیں، لیکن جب بار بار اس کے جذبات اور احساسات کو ٹھیس پہنچائی جائے گی تو بتائیے، وہ بھی تو ایک عورت ذات ہے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی. بس اوقات میاں بیوی کی اتنی بات نہیں ہوتی، گھر کا تیسرا فرد، اس گھر کے اندر تیسرا فرد، چوتھا فرد اس کے احساسات پہ حملہ کرتا ہے، اس کی عزت نفس مجروح کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے میاں بیوی کی زندگی میں فاصلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تیسرا آدمی بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، چوتھا آدمی اس ازواجی زندگی کے اندر فتنہ پیدا کرتا ہے. حالانکہ میاں بیوی کی زندگی ایسی تھی کہ لباس اور جسم میں جہاں فاصلہ نہیں ہے، میاں بیوی کی زندگی میں آپس میں کوئی فاصلہ نہیں ہونی چاہیے. خلوت، جلوت، ہر ایک چیز میاں بیوی کے سامنے ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہے. تیسرا آدمی بیچ میں کیوں حائل ہو رہا؟ اس زندگی میں تیسرا آدمی کیوں حائل ہے؟ تو بس اوقات یہ فاصلے بڑھنے لگتے ہیں. تو جس عورت کا حق ہے نا، اس کی عزت نفس محفوظ ہو، اسے توجہ ملے، اسے محبت ملے، اس کی اچھائیوں پہ تعریف ہو. گناہ نہیں ہے محبت کا اظہار کرنا، گناہ نہیں ہے اس کی اچھائیوں پہ تعریف. عبادت ہے، ثواب ہے. اور یہ گھریلو زندگی جو تربیت گاہ ہے، تعلیم گاہ ہے، اس کو آباد کرنا ہے، اس کو آباد کرنا ہے. یہ بڑی خدمت ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان خطبے کے اندر اس بات کو بطور خاص موضوع بنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تمہاری عورتوں کے بارے میں کہ تم ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا اور حسن معاشرت سے ان کے ساتھ زندگی گزارنا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گھر کی عورتوں کے جذبات کا یوں بھی خیال کرتے، غمخواری میں، غم میں، تکلیف میں ساتھ دیتے. حضرت صفیہ فرمانے لگی کہ ایک دن میری سواری پیچھے رہ گئی، کمزور ہو گئی، تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے ان آنسوؤں کو صاف کر رہے. کبھی درد ہوتا کسی عورت کو تو سر پہ ہاتھ رکھ کے دم فرمایا کرتے تھے، اور وہ تکلیف تو آدھی اسی سے دور ہو جاتی کہ شوہر اس کے درد میں برابر کا شریک ہے، شوہر اس کے غم میں برابر کا شریک ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے، ہم اپنی عورت کو ہمیشہ صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، اور جہاں بیمار ہوئی اماں کے گھر روانہ کر دیا، جہاں ذرا سی بیمار ہوئی ابا کے گھر روانہ کر دیا. ہمارے گھر میں تو بس صحت مند ہو. کیا ظلم ہے یہ، کیا زیادتی ہے. بتائیے، محبتیں پروان چڑھیں گی یا دل پھٹیں گے آپس میں؟ کہ میں جب تک اس کے لیے راحت کا باعث بنوں، میں اس گھر میں جہاں ذرا سی مجھے تکلیف اور بیماری آئی، اس کی نظریں ہی اٹھ گئی، اس کی توجہ ہی ختم ہو گئی. اماں کے گھر چلے جاؤ، ابا کے گھر چلے جاؤ، صحت مند ہو کے آنا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، عائشہ فرمانے لگی، بیمار کوئی ہو جاتا تو آپ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے، دم کیا کرتے تھے. میں نے کہا آدھا درد تو اسی سے ختم ہو جاتا.
یہ آپ کی غمخواری کا انداز تھا. محبتیں پروان چڑھیں گی. میرے عزیزو، رمضان تربیت کا مہینہ ہے. رمضان مسلمانی کی تازگی کا مہینہ ہے. زندگی کے جہاں جہاں ڈیمیج ہے نا دین کے لحاظ سے، جہاں جہاں زندگی میں دین کے لحاظ سے ڈیمیج ہے، خرابی ہے، اس سارے فساد کو ختم کرنا رمضان اس لیے آیا ہے. رمضان اس لیے آیا ہے. یہ اخلاقی زندگی، یہ معاشرتی زندگی، یہ گھریلو زندگی، یہ ازواجی زندگی، اللہ کرے یہ رمضان ہمارے ازواجی اور گھریلو زندگی کے اندر بھی خوبصورتی چھوڑ کے جائے، محبتیں چھوڑ کے جائے، اخلاق چھوڑ کے جائے، خوبصورت ازواجی زندگی چھوڑ کے جائے. عورت تعریف کی بھوکا ہوا کرتی ہے. عورت جب بھی شکار ہوتی ہے، جب بھی کسی کا شکار ہوتی ہے، تعریف کرتا ہے کوئی، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی تعریف کی بھوکا ہوتی ہے. آپ اس کی تعریف کریں، سب کچھ کرا سکتے ہیں آپ اس سے. لیکن فتنے باز اس کی تعریف کر کے اسے فتنے میں ڈال دیتے ہیں. اور حلال رشتوں میں زبان پہ کبھی تعریف آتی نہیں. یہ اس کی کمزوری ہے، تعریف پہ سب کچھ دے دیتی ہے. تو اس کی تعریف کر کے جو اس کا حق ہے، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتیں بڑھائیں اور ازواجی زندگی، گھریلو زندگی کا ماحول خوشگوار کیا. تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے حریص ہوتے تھے کہ جب کوئی بیمار ہوتا گھر میں، کب کوئی اہلیہ تکلیف میں ہوتی، تو آپ ان کی غمخواری کرتے، آپ ان کا ساتھ دیتے اس غم میں، اس تکلیف میں، اور بس اوقات سر پہ ہاتھ رکھ کے دم فرمایا کرتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت بھائی ایسی مبارک زندگیاں ہم مسلمانوں کو سبھی کو اپنے گھروں میں نصیب فرمائے.